مولانا جرجیز کا بیان سن کر جائیے گا۔ ہم سے کہا جاتا ہے کہ گستاخ رسول، ہم سے کہا جاتا ہے کہ ہم رسول کو نہیں مانتے۔ میرے بھائیوں، اس مسئلے کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیجئے گا اور بہت گہرائی سے سن لیجئے گا۔ اور آج میں تم کو نئی چیز بتاتا ہوں۔ جو لوگ ہمیں الزام دیتے ہیں کہ یہ رسول کو نہیں مانتے، میں کہتا ہوں اللہ کی قسم وہ بالکل سچ بولتے ہیں۔ اب آپ کہو گے مولانا اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں یہ بات؟ جی اچھا، ایک بات بتائیے، آپ موسیٰ علیہ السلام کو آپ اللہ کا رسول مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ میں نے اپنی آواز سلو کر دی ہے، آپ سے اب ہم کچھ سوال کریں گے، آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ بتائیے، موسیٰ علیہ السلام کو آپ اللہ کا رسول مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ مانتے ہیں۔ لیکن یہودی تو کہتے ہیں کہ مسلمان موسیٰ کو نہیں مانتے۔ کہتے کہ نہیں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں موسیٰ کو ہم ہی مانتے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ مسلمان موسیٰ کو نہیں مانتے۔ آپ سے ہم سوال کر رہے ہیں، آپ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ مانتے ہیں نا؟ ہم اور آپ ایمانی پورا نہیں ہوگا جب تک کہ ان کو ہم نبی نہ مانیں، رسول نہ مانیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ مانتے ہیں نا؟ لیکن عیسائی تو کہتے ہیں کہ مسلمان عیسیٰ کو نہیں مانتے۔ کیا کریں گے؟ عیسائی کہتے ہیں مسلمان عیسیٰ کو نہیں مانتے، یہودی کہتے ہیں مسلمان موسیٰ کو نہیں مانتے۔ وہ اپنی جگہ پر صحیح ہیں، اور ہم جو کہتے ہیں کہ ہم موسیٰ کو مانتے ہیں، عیسیٰ کو مانتے ہیں، ہم بھی اپنی جگہ پر صحیح ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے بہت سے بھائی ہم سے کہتے ہیں کہ تم اللہ کے نبی کو نہیں مانتے، وہ بھی بالکل صحیح، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، ہم بھی اپنی جگہ پر بالکل صحیح۔ اب فرق کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو یہودی جس طرح موسیٰ کو نبی مانتے ہیں اس طرح ہم نہیں مانتے۔ یہودی عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، ہم اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو جس طرح نبی مانتے ہیں اور رسول مانتے ہیں اس طرح ہم نہیں مانتے، کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بھی مانتے ہیں اور ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ تو وہ بھی اپنی جگہ پر صحیح ہیں اور ہم بھی اپنی جگہ پر صحیح ہیں۔ ہم عیسیٰ کو اللہ کا کلمہ مانتے ہیں، اللہ کا بندہ مانتے ہیں، اللہ کا رسول مانتے ہیں، بغیر باپ کے عیسیٰ پیدا ہوئے یہ مانتے ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی بلکہ ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے۔ ہم عیسیٰ کو جس طرح نبی اور رسول مانتے ہیں، عیسائی ہمارے اس ماننے کو ماننا نہیں مانتے ہیں۔ عیسائی ہمارے اس طرح عیسیٰ کو نبی ماننے کو ماننا نہیں مانتے ہیں۔ یہودی ہم جس طرح موسیٰ کو نبی مانتے ہیں وہ ہمارے ماننے کو نبی کا ماننا نہیں مانتے ہیں۔ جس طرح ہم نبی مانتے ہیں وہ ہمارے ماننے کو ماننا مانتے ہی نہیں ہے، اور جس طرح وہ مانتے ہیں اس طرح ہم نہیں مانتے ہیں۔ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے ہیں۔ اسی طریقے سے آج ہمارے مسلمان بھائی جو ہم سے کہتے ہیں کہ تم اللہ کے نبی کو نہیں مانتے، بالکل صحیح کہتے ہو، کیونکہ جس طرح تم مانتے ہو اس طرح ہم نہیں مانتے۔ تم کہتے ہو رسول کی سواری آ جاتی ہے، ادھر اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، وہاں کھڑے ہو گئے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ ہم نے بہت سے لوگوں سے پوچھا، کئی لوگوں سے، صاحب یہ کیوں پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ رسول کی سواری آ جاتی ہے، اللہ کے رسول تشریف لاتے ہیں۔ ہم لوگ کھڑے ہو کر ادب کے ساتھ سلام پڑھتے ہیں کیونکہ نبی اکرم تشریف لاتے ہیں۔ ہم نے کہا تب تو آپ بڑے بدتمیز ہوئے۔ بولے کیوں؟ ہم نے کہا رسول اللہ تشریف لاتے ہیں اور اس کے باوجود آپ ان سے نہیں کہتے ہیں نماز پڑھاؤ، اور آپ اپنے امام کو آگے کھڑا کر دیتے ہو اور اس سے کہتے ہو نماز پڑھاؤ۔ اب بتاؤ، میرے نبی نماز پڑھتے ہوں گے تو تمہارے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوں گے؟ کہنے لگا بھاگو یار، تم تو وہابی ہو گئے، چلو چھوڑو۔
تو جس طرح آپ نبی کو نبی مانتے ہیں اس طرح ہم نہیں مانتے، اور جس طرح ہم نبی مانتے ہیں اس ہمارے ماننے کو آپ مانتے ہی نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو جس طرح ماننے کا حکم دیا مانتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس طرح بتایا ہے اس طرح ہم اللہ کے رسول کو رسول مانتے ہیں اور نبی بھی مانتے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں محمد رسول اللہ، ان کے بعد کوئی دوسرا نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ قیامت کے دن ساری دنیا پریشان ہوگی، آدم کے پاس جائیں گے میری سفارش کر دو، آدم علیہ السلام کہیں گے میں اس لائق نہیں ہوں، وہ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے ہماری سفارش کر دو، نوح علیہ السلام بھی منع کر دیں گے ہم سفارش کے لائق نہیں ہیں، وہ زکریا یحییٰ یعقوب سب کے پاس جائیں گے اور سارے نبی منع کر دیں گے، وہ موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس بھی جائیں گے یہ بھی منع کر دیں گے، اور سارے نبی مل کر کہیں گے محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ، تب یہ سارے لوگ نبی اکرم کے پاس آئیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے ہمارے لیے اللہ سے سفارش کروا دیجئے، ہمارے لیے اللہ سے شفاعت کروا دیجئے، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے۔ حدیث کے الفاظ سنیے، اللہ کے نبی سجدے میں گر جائیں گے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے جتنی اللہ چاہے گا، جو اللہ ان کے منہ سے نکلوائے گا وہ نکالیں گے، اس کے بعد آواز آئے گی غیب سے، اللہ پکارے گا، آواز آئے گی ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ، اللہ کے نبی سجدے سے اپنا سر اٹھائیں گے، اللہ کہے گا سل، اے نبی مانگو کیا مانگتے ہو، تو جو مانگو گے تمہیں دیا جائے گا، جو مانگو گے تمہیں نوازا جائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانگو، اللہ کو پکارو، اللہ سے مانگو کیا مانگتے ہو، سل تو جو مانگو گے تمہیں دیا جائے گا، وشفی تو شفا، اگر سفارش کرنا چاہو تو سفارش بھی کرو، جس کی شفاعت کرو گے قبول کی جائے گی، آپ سفارش کیجئے شفاعت قبول کی جائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس وقت میں گناہگار امتیوں کی سفارش کرواؤں گا، اور میں تو چاہوں گا کہ سب بخش دیے جائیں، لیکن یہ اللہ کی مرضی پر موقوف ہے، اللہ جتنوں کو چاہے گا بخش دے گا، اللہ جتنوں کو چاہے گا ان کو بخش دے گا، تو اللہ تعالیٰ میری سفارش قبول فرمائے گا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انی فرطکم علی الحوض، میں حوض کوثر پر بیٹھا ہوں گا، تمہارا میرے کارواں ہوں گا، تمہارے حوض کوثر پر بیٹھوں گا اور تمہارا انتظار کروں گا، وہ حوض کوثر جس کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، وہ پانی ہوگا حوض کوثر۔ فرمایا من شرب لم یظما بعدہ، جو ایک بار میرے ہاتھ سے پانی پی لے گا عرشہ محشر میں، عرصہ محشر میں پھر اس کو پیاس نہ لگے گی۔ من شرب لم یظما ابدا، جو ایک بار میرے ہاتھ سے پانی پی لے گا اس کو 50,000 سال کے اس دن میں پورے دن میں پھر پیاس نہیں لگے گی۔ لوگ آتے جائیں گے پانی پیتے جائیں گے، لوگ آتے جائیں گے پانی پیتے جائیں گے، لوگ آتے جائیں گے پانی پیتے جائیں گے، میں ہر آنے والے کو پانی پلاتا جاؤں گا۔ ایک قوم آئے گی، ایک جماعت آئے گی، جب وہ میرے پاس پانی پینے کے لیے دوڑ کر آ رہے ہوں گے، ثم یحال بینی و بینہم، تو فرشتے میرے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیں گے، ایک اوٹ لگا دیں گے، ان کو میرے قریب نہیں آنے دیں گے۔ میں ان فرشتوں سے کہوں گا آنے دو، انہم امتی، یہ تو میرے امتی ہیں، میں ان کو اعضائے وضو کی چمک سے پہچان رہا ہوں، میں ان کو وضو کے اعضاء کی چمک سے پہچان رہا ہوں، یہ میرے امتی ہیں، ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہیں، ان کو آنے دو، ان کو میرے ہاتھ سے پانی پینے دو۔ فرشتے پھر کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے ہاتھ سے پانی نہیں پی سکتے ہیں، آپ ان کو پانی نہیں پلا سکتے ہیں۔ فرمائیں گے اللہ کے نبی کیوں؟ تب فرشتہ کہے گا انک لا
تدری ما احدثو بعدک، اے اللہ کے نبی آپ کو نہیں معلوم آپ کی اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، اللہ کو پیارے ہو جانے کے بعد ان لوگوں نے دین میں نئی نئی بدعتیں ایجاد کر رکھی تھی، ان لوگوں نے دین میں نئے نئے کام ایجاد کر رکھے تھے۔ آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد انہوں نے دین میں نئی نئی خرافاتیں ایجاد کر لی تھی، نئی نئی چیزوں کو دین سمجھ کے کرنے لگے تھے۔ سن کر اللہ کے نبی کو غصہ آ جائے گا، آپ کا چہرہ سرخ ہو جائے گا، آپ کی آنکھوں میں خون دوڑ جائے گا، یہ لوگ میرے دین کو بدلنے والے ہیں۔ کہا جائے گا ہاں، اب اللہ کے نبی فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر دینی، دور کر دو ان کو، دور کر دو ان کو میری آنکھوں کے سامنے سے، اس لیے کہ انہوں نے میرے دین کو بدل دیا تھا، میرے دین کو انہوں نے چینج کر دیا تھا، یہ میرے ہاتھ سے پانی نہیں پیئیں گے، ان کو دور کر دو میری آنکھوں کے سامنے۔ یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ جب چاہو دین کا نام لے کر کوئی کام کرنے لگو اور کہہ دو کہ دین ہے۔ میرے بھائیوں، دین وہی مانا جائے گا جو جناب محمد رسول اللہ نے دیا ہے۔ دین نہ تمہارے باپ کا چلے گا، نہ میرے باپ کا چلے گا، دین چلے گا تو فاطمہ کے باپ کا چلے گا، دین چلے گا تو حسن اور حسین کے نانا کا چلے گا۔ ہمارے اور آپ کے ذریعے دین جو ایجاد ہوا ہے، جو چل رہا ہے، دنیا بھر کی خرافاتیں اس دین کے اندر ہم نے داخل کر دی ہیں، وہ دین نہیں چلے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کھانا بسم اللہ کہہ کر کھاتے تھے، وہی چلے گا، بسم اللہ وعلی برکت اللہ کہہ کر کھاتے تھے، وہی چلے گا۔ اب پورا قرآن پڑھ کے کھانا چاہو تو نہیں کھا سکتے، یہ دین نہیں ہے۔ اب اس کو نام فاتحہ دے دو، قل دے دو، کچھ اور دے دو، یہ سب تمہاری خرافاتیں ہیں، دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے اور ان بدعتوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، ورنہ قیامت کے دن ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پانی بھی پینے کو نہیں ملے گا۔ ہماری ماں بہنوں کو بھی چاہیے کہ شریعت پر عمل کریں، شریعت پر عمل کریں، محمد رسول اللہ سے محبت کریں، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب مجھے معراج ہوئی اور مجھے جہنم دکھائی دی، جب میں نے جہنم میں دیکھا تو مجھے جہنم میں عورتوں کو سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھا۔ میری بہنوں، عورتیں جہنم میں سب سے زیادہ جلتی ہوئی کیوں نہ دکھیں؟ تو تڑاک کرنے والی عورت، شوہر کی نافرمانی کرنے والی عورت، میک اپ کرنے والی، اور میک اپ کو بھی بناؤ سنگار کو بھی غیر مردوں کے ذکر کرنے والی عورت۔ میرے بھائیوں، فرمایا صحابہ نے، اے اللہ کے صحابیات نے پوچھا، عورتوں نے پوچھا، قلنا وبما یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی عورتیں جہنم میں سب سے زیادہ کیوں جلتی ہوئی دکھائی دی؟ عورتیں کیوں گئیں؟ تو فرمایا تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، تم لعن و طعن زیادہ کرتی ہو اور اپنے شوہروں کی نافرمانی، اپنے پتی کی نافرمانی زیادہ کرتی ہو۔ ایک پیر صاحب تھے، سنا واقعہ؟ ان کی بیوی ان کو پیر ہی نہیں مانتی، میرے جیسے 336 پیر روز دیکھتی وقت وقت وقت۔ ایک بار اس کی بیوی نے آسمان میں اڑتے ہوئے کسی بزرگ کو دیکھ لیا، آسمان میں اڑ رہے ہیں اور مصلی بچھا کے نماز پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ابھی اس کا شوہر جب گھر پہ آیا تو بیوی نے کہا ہے ایک یہ پیر بنے پھرتے ہیں، پیر تو وہ تھا جو میں نے آج آسمان میں دیکھا ہے، ہوا میں مصلی بچھا کر نماز پڑھتے ہوئے جا رہا تھا، اڑ رہا تھا۔ اب اس کے پیر کو لگا کہ کسی طرح ہیرو بنوں گا، تو کہا رے میری بیوی تم نے دیکھا ہے اس کو؟ کہاں؟ ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا ہے۔ مصلی بچھائے ہوئے تھا؟ ہاں۔ اس پر کھڑا بھی تھا ہوا میں اور نماز پڑھ رہا تھا، تم نے دیکھا ہے؟ ہاں۔ ارے وہ میں ہی تو تھا، یہ بولا اس کا پیر کو، میں ہی تھا۔ اب بیوی کو لگا کمینہ یہی تھا، اب کیا کروں؟ تو کہنے لگے ہاں مجھے لگا کہ تم ہی تھے۔ کیا مطلب؟ کہ اسی لیے ترچھے ترچھے اڑ رہے تھے، ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے، تم سے تو سیدھا اڑا بھی نہیں جا رہا تھا، پھر بھی کبھی نکال دی۔ ابھی تعریف کر رہی تھی، جب سنا یہ تو میرا ہی آدمی، تو کہنے کہ وہ تو ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے، ترچھے ترچھے، قبلہ ادھر تھا تو ادھر اڑ رہے تھے، کمی نکال دی۔ اس نے کہا اڑ رہے اڑ، تیری کون سی کلسی تھی ابھی عورت، تیری کون سی فطرت، کیا تجھے سمجھوں اور کیا تجھے مانوں؟
میں تو سوچا تھا کہ اب میری تائی اب میں ہیرو بن جاؤں گا تیری نظر میں، پھر بھی تو نے کمی نکال دی، پھر بھی تو نے کمی نکال دی۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، حضرت عائشہ سے سیکھنا چاہیے ہماری عورتوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو، ہماری قوم کی بیٹیوں کو کہ وہ کس طریقے سے تعریف کر رہی ہیں۔ لی شمس وللآفاق شمس شمسی خیر من شمس السماء، تمہارا سورج ہے اور ایک میرا سورج ہے، میرا سورج تمہارے سورج سے بہتر ہے۔ ان الشمس تطلع بعد فجر، تمہارا سورج فجر کے بعد نکلتا ہے۔ شمسی تطلع بعد العشاء، اور میرا سورج عشاء کے بعد میرے بستر پہ آتا ہے۔ یہ تعریف کر رہی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو احمد نام بھی آیا ہے، احمد احمد پدشپری میں دھامرتس سے جگرب اہم سور ریواجنی، احمد پتا سمان باپ کی طرح ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے قربانی دی اور اللہ سے ایشور سے کہا مجھے سورج کی طرح بنا دے، مجھے سورج کی طرح چمکا دے، مجھے پوری دنیا کے لیے سوریہ بنا دے، یعنی جیسے سورج کی روشنی سب کو پہنچتی ہے ایسے میری روشنی بھی سب کو پہنچا دے، میرا علم میری تعلیم بھی سب کو پہنچا دے، ہر گھر تک اسلام پہنچ جائے۔ یہ احمد نام بھی آیا ہے۔ وَأَنَا الْمَاحِي، تیسرا نام ماحی، یمحو اللہ بی الکفر، ماحی کا مطلب مٹانے والا۔ اللہ کے نبی فرماتے اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا۔ یمحو اللہ بی الکفر، اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا، گناہوں کو مٹانے والا، یہ بھی میرا نام ہے ماحی۔ یہ نام بھی ویدوں میں آیا ہے۔ تتھستو شمبھل گرا میں سوت سواجیو جاتا ہے، منگلا چار بہلا پاپتا بھی بججتا۔ تتھستو شمبھل گرا میں سوت سواجیو جاتا ہے، شمبھل گرام میں انتم رشی آئے گا، آخری نبی شمبھل گرام میں آئے گا۔ شمبھل گرام یہ مراد آباد والا شمبھل مت سمجھ لینا، شمبھل سنسکرت میں شمبھل کے معنی ہوتے ہیں شانت اور گرام مانی گاؤں، تو کیا مطلب ہوگا شمبھل گرام شانتی والا گاؤں۔ عربی میں شانتی والے گاؤں کو اگر ٹرانسلیٹ کرو گے تو کیا کرو گے؟ البلد الامین، البلد مانی شہر اور امین مانی امن والا۔ اب شمبھل گرام شانتی والا گاؤں، اور عربی میں کہنا ہو تو کیا کہو گے؟ البلد الامین، امن اور شانتی والا شہر۔ تو اب دیکھیے اللہ کے نبی کہاں آئے؟ البلد الامین میں آئے۔ کہاں آئے؟ مکے میں آئے۔ تو ویدوں نے کیا کہا ہے؟ آخری نبی محمد کہاں آئیں گے؟ شمبھل گرام میں آئیں گے، شانتی والے گاؤں میں آئیں گے، یعنی البلد الامین میں مکے میں آئیں گے۔ محمد رسول اللہ کہاں آئے؟ مکے میں۔ ہندو بھائیوں بہت سوچنے کی ضرورت ہے، تمہاری کتاب نام بتا رہی ہے، اب تمہارے یہاں شمبھل گرام کوئی نہ ہو تو ہم کیا کریں؟ سورج روشنی دے رہا ہے، چمگادڑ ہی اندھا ہو جائے نہ دکھے تو اس میں سورج کا کیا قصور ہے؟ تمہاری کتابیں تمہیں روشنی دے رہی ہیں، ان کتابوں کی روشنی میں تمہیں نہ دکھائی دے تو اس میں کتابوں کا کیا قصور ہے؟ شمبھل گرام میں آئیں گے، سوت سواجی اجات ہے، لوگوں کو اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر اسپیچ دیں گے، سنائیں گے، اچھی باتیں بتائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر لوگوں کو سمجھاتے تھے، یعنی مسجد میں سمجھانے کے لیے منبر بنا لیا، لکڑی کے منبر پر کھڑے ہو جاتے تھے اور آپ لوگوں کو نصیحتیں کرتے تھے۔ سوت سواجی اجات ہے، منگلاچار نیکیوں کی باتیں بتائیں گے، اچھی اچھی باتیں بتائیں گے۔ بہولا پاپتا وججتا، بہولا مانی بہت بڑے بڑے، پاپ تاپ گناہ یعنی کبیرہ گناہ، بڑے بڑے گناہوں سے لوگوں کو روکیں گے، بڑے بڑے گناہوں سے لوگوں کو منع کریں گے، بڑے بڑے گناہوں سے لوگوں کو باز رکھیں گے۔ اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ یمحو اللہ بی الکفر، گناہوں کو مٹانے والا، یعنی اللہ کے نبی کا نام ماہی ہے، بڑے بڑے گناہوں کو مٹانے والے، ان کو ختم کرنے والے، گناہوں کے کاموں سے روکنے والے۔ اور یہاں ویدوں میں کیا کہا گیا ہے؟ بہولا پاپتاپ وججتا، وہ بڑے بڑے گناہوں کا نام لے کر مٹائے گا، وہ بڑے بڑے گناہوں کو نام لے کر ختم کرے گا، بڑے بڑے گناہوں کا۔ آپ نے بڑے بڑے گناہوں کا نام لے کر ختم کیا کہ نہیں کیا؟ ایک صحابی آئے، ایُّ الذنب اکبر عند اللہ، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی سب سے بڑا گناہ کیا ہے بتائیے۔
سب سے بڑا گناہ کیا ہے بتائیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا ان تدعو للہ ندا وہو خلقک، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارنا، کسی اور سے مدد طلب کرنا، حاجت روا سمجھتے ہوئے اور مشکل کشا سمجھتے ہوئے۔ ہم نے آپ سے پین مانگ لیا، یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ آپ کو ہم نے حاجت روا نہیں مانا ہے، ہم نے آپ کو مشکل کشا نہیں مانا ہے۔ ہمارے سامنے یہ آپ کے مولانا صاحب بیٹھے، میں نے کہا حضرت ذرا پین دے دیجیے، یہ شرک نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ایک دم کہہ دیتے ہیں اپنی بیوی سے کھانا مانگ لیتے ہیں، یہ شرک نہیں ہے۔ اگر ہم نے بیٹا بیٹی کہیں سے مانگ لیا تو شرک ہو گیا ہے۔ نہیں، بیوی سے کھانا مانگنا شرک نہیں ہے۔ حضرت سے میں نے پین مانگ لیا، یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ حضرت کو ہم نے مشکل کشا نہیں مانا ہے۔ آج ہمیں پین کی ضرورت پڑ گئی، کل حضرت کو ہم سے 100 روپے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کل حضرت ہم سے مانگ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے محتاج ہیں، ہم ان کے محتاج ہیں زندگی کی ضرورتوں میں، مشکل کشا نہیں ہے۔ بیوی سے ہم نے کہہ دیا کھانا لاؤ، ہم شرک نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ بیوی کو مشکل کشا نہیں مانتے ہیں، کیونکہ بیوی بھی ہماری محتاج ہے، وہ ہمیں کھانا نہیں دے رہی ہے۔ کھانا اس نے تب دیا جب چاول لا کر میں نے دیا، دال لا کر میں نے دیا، سبزی لا کر میں نے دیا، تیل لا کر میں نے دیا، نمک لا کر میں نے دیا، گیس کا سلنڈر لا کر میں نے دیا، اس نے پکا کر تیار کر دیا اور پک گیا کھانا تو ہم کو لائی۔ ہم اس کے محتاج ہیں، وہ ہماری محتاج ہے، اس لیے یہ شرک نہیں ہے۔ لیکن جب ہم کسی سے بیٹا بیٹی مانگتے ہیں، کسی کے در پہ جاتے ہیں، تو ہم اس کو اپنا محتاج نہیں مانتے ہیں، بلکہ اس کو ہم مشکل کشا مانتے ہیں، اس کو ہم حاجت روا مانتے ہیں، اور اس کو ہم اولاد دینے والا مانتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں، یہ نہیں مانتے کہ یہ بھی میرا محتاج ہے، یہ بھی میرا محتاج ہے، جبکہ حقیقت میں وہی ہمارا محتاج ہے، ہم محتاج نہیں ہیں، کیونکہ اب وہ قبر میں دفن ہے۔ ہم اس کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ اس مردے والے کی بخش دے، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پر اپنا رحم فرما۔ اس لیے دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے بزرگوں کے نام ہیں، لائیے کوئی ایک نام، ان کے نام کے آگے اگر آپ رحمت اللہ علیہ نہ لیتے ہو تو بتائیے، آپ کوئی ایک نام لے لیجیے۔ بڑے سے بڑے پیر کا نام کیا ہے؟ عبد القادر جیلانی، کیا کہتے ہو آگے؟ رحمت اللہ علیہ۔ ارے آپ تو خود ان کے لیے دعا کر رہے ہو یار۔ رحمت اللہ علیہ کا مطلب کہ اللہ کی رحمت ہو ان پر، اے اللہ تیری رحمت ہو ان پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہاری دعاؤں کے محتاج ہیں، تو جو ہماری دعاؤں کا محتاج ہے وہ ہمیں کیا دے گا؟ سمجھ گئے نا؟ اتنی موٹی سی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، بزرگی کے ہم انکار نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس کے نام کے آگے کیا ہے؟ رحمت اللہ علیہ۔ اللہ کی رحمت ہو ان کی اوپر۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی بڑے بڑے گناہوں کا نام لے لے کر مٹا رہے ہیں۔ ان تدعو للہ ندا وہو خلقک، پھر قرآن پڑھیے، پھر قرآن پڑھیے میرے بھائیو۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان جھوٹے معبودان باطلہ کو رگڑا ہے کہ آپ تنگ رہ جائیں گے۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکار رہے ہو، والذین تدعون من دونہ، اس کو چھوڑ کر تم جس کو بھی پکار رہے ہو، ما یملکون من قطمیر، یہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ ما یملکون من قطمیر، یہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ اللہ نے ایسا رگڑا کہ کھجور کا مالک نہیں۔ ارے کھجور کی اوپر تو ایک گودا ہوتا ہے، ایک مغز ہوتا ہے، وہ بہت بڑی چیز ہے۔ فرمایا کھجور کا مالک ہونا تو بہت بڑی بات ہے۔ فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، کھجور کے اندر جو گٹھلی ہوتی ہے یہ اس گٹھلی کے بھی مالک نہیں ہے۔ ارے گٹھلی بھی بہت بڑی چیز، اللہ نے گٹھلی بھی نہیں کہا ہے، اس لیے کہ گٹھلی کو پیس کر تو بھوسا بنایا جا سکتا ہے، اس کو تو جانور کے
खिलाने के काम आता है, उससे भी तो फायदा हासिल किया जाता है। अरे गुठली के भी नहीं, गुठली के ऊपर हल्का सा पर्द होता है, हल्का सा छिलका होता है, आप नाखून मारेंगे तब वो निकलेगा। फरमाया ये उस छिलके के भी मालिक नहीं है। वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन क़ित्मीर। खजूर तो छोड़ो, खजूर की गुठली भी छोड़ दो, खजूर की गुठली के छिलके के भी मालिक नहीं है। ऐसी जगह पहुंचा दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, ऐसी जगह पहुंचाया। इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबा। अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकारते हो ये सब मिल जाए, वलदिज्तमऊ लहू, सब मिल जाए। अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकारते हो ये एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। वलदिज्तमऊ, सब की सब जमा हो जाएं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, बरेली से बगदाद तक, पूरी दुनिया के सारे इकट्ठे हो जाएं, ये सब मिल जाएं तो एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। अरे मक्खी पैदा करना तो दूर, मक्खी थोड़ी सी कोई चीज इनसे लेकर चली जाए, मिठाई से कुछ थोड़ा सा रस, थोड़ा सा शीरा चूस ले, थोड़ा सा शक्कर का एक दाना, चीनी का एक दाना ले जाए, अल्लाह कहता है व इन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु। तो ये उस मक्खी को पकड़कर जो चीज वो छीन कर ले गई, ये उससे वो चीज वापस लेने की भी ताकत नहीं रखते, वापस भी नहीं ले सकते। अब बहुत से लोग कहेंगे मौलाना ये बात तो अल्लाह ताला ने पत्थर की मूर्तियों के लिए कही है, ये बुजुर्गों के लिए नहीं कही है, ये नेक बंदों के लिए नहीं कही है, ये पत्थर की मूर्तियों के लिए कही। अल्लाह जानता था कि ऐसे लोग पैदा होंगे जो कमियां निकालेंगे, जो कहेंगे पत्थर की मूर्तियों के लिए कही, इसलिए अल्लाह ने साफ साफ कह दिया है इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि इबादुन अम्सालुकुम। अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकार रहे हो वो पत्थर की मूर्तियां नहीं है, वो तुम्हारे ही जैसे बंदे हैं। इबादुन अम्सालुकुम, वो तुम्हारे ही जैसे बंदे हैं। तुम पत्थर की मूर्तियों से बेटा बेटी नहीं मांग रहे हो, अपने ही जैसे बंदों से बेटा बेटी मांग रहे हो। अल्लाह ने कहा इबादुन अम्सालुकुम, वो तुम्हारे ही जैसे बंदे हैं। पत्थर की मूर्तियों के बारे में ये कुरान की आयत नाज़िल नहीं हुई है, बल्कि ये बुजुर्गों बंदों ही के लिए हुई है। अल्लाह को सब कुछ मंजूर है लेकिन शिर्क बर्दाश्त नहीं है, शिर्क मंजूर नहीं है। नो कॉम्प्रोमाइज। नमाजों में कमी होगी हम तुम्हें चाहे तो माफ कर देंगे, रोजे में कमी होगी हम चाहे तो तुम्हें माफ कर देंगे। हाँ, नमाज की, रोजों की, हज की, ज़कात की कमियां लेके आओगे हम हो सकता है तुम्हें माफ कर दें, लेकिन शिर्क लेके आओगे तो हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करेगा, उसके अलावा जिसको चाहेगा अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन शिर्क को अल्लाह माफ। बड़े बड़े गुनाहों का नाम लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिटाया है, इसलिए आप बहुला पापिता विबज्जता, बड़े बड़े गुनाहों को मिटाने वाले होंगे। आप मोहम्मद भी थे, आप अहमद भी थे, आप माही भी थे। और मोहम्मद का माना क्या है जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए? देखिए दो लफ्ज हैं, मोहम्मद और अहमद। मोहम्मद का माना जिसकी तारीफ सबसे ज्यादा की गई हो, और अहमद का माना जिसने सबसे ज्यादा तारीफ की हो। दो लफ्ज याद रखिएगा, मोहम्मद जिसकी तारीफ सबसे ज्यादा की गई हो, और अहमद के माना जिसने अल्लाह की तारीफ सबसे ज्यादा की हो। ये दोनों नाम मोहम्मद पर फिट बैठते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी की तारीफ सबसे ज्यादा की गई। इंसानों में, मखलूकात में सबसे ज्यादा किसका नाम लिया गया? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आप सुबह उठते हैं, आप देखिए सुबह आँख खुली, आप क्या पढ़ेंगे? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा मातना व इलैहिन नुशूर। ये सुबह उठते ही आपकी दुआ शुरू हो गई है। अब आप देखिए, अब आप सुबह उठने के बाद सबसे पहले वुजू बनाएंगे, बिस्मिल्लाह। जब बिस्मिल्लाह कहकर आप वुजू बनाएंगे तो वुजू के बाद जो दुआ पढ़ेंगे उसमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लेंगे। क्या कहेंगे? अशहदु अन्ना
کتنا نام لیا جاتا ہے، پوری دنیا کا مسلمان وضو کے بعد کی دعا پڑھتا ہے اور نہ پڑھتا ہو تو یاد کر لینا چاہیے نبی کا نام۔ آوازان کے الفاظ ادا ہو رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آواز آتی ہے، او میرے بندے تو نے میری کبریائی کا اعلان تو کر دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، او میرے بندے تو نے میری کبریائی کا اعلان تو کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، او میرے بندے تو نے میری وحدانیت کا اور میری توحید کا اقرار تو کر لیا، لیکن ابھی میرے نبی کی رسالت کا اقرار نہیں ہوا ہے۔ اے میرے بندے، تیری اذان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ تو میرے نام کے ساتھ ساتھ میرے حبیب کا، میرے مصطفیٰ کا نام نہیں لے گا، اور یہاں نام لینا پڑتا ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اگر اس بات کی گواہی دے رہے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو اس بات کی بھی گواہی دو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے عبادت صرف اللہ کی ہوگی اور اطاعت صرف محمد رسول اللہ کی ہوگی۔ نماز تو اللہ کے لیے پڑھی جائے گی، یہ عبادت ہے، لیکن نماز کیسے پڑھی جائے گی یہ طریقہ جناب محمد رسول اللہ کا ہوگا۔ یہ اذان کا مطلب ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نماز پڑھنے آنا ہو تو یہ مان کر آؤ۔ اذان کیوں دی جاتی ہے؟ لوگوں کو خبر کرنے کے لیے نہیں، اصل وجہ کیا ہے اذان کی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب اللہ کو سب سے بڑا مانتے ہو تو اپنی دکان بند کر دو، اللہ کو سب سے بڑا مانتے ہو تو اپنی کھیتی باڑی چھوڑ دو، اللہ کو سب سے بڑا مانتے ہو تو اپنی فیکٹری کو چھوڑ دو، اللہ کو سب سے بڑا مانتے ہو تو بینک میں اگر سروس کر رہے ہو تو بینک کی نوکری اسی وقت بند کر دو اور آؤ مسجد کی طرف۔ اب اللہ کو بڑا مانتے ہو تو آؤ گے، اور اللہ کو بڑا نہیں مانتے ہو گے تو تم نہیں آؤ گے۔ اگر اللہ اکبر کی آواز سننے کے بعد بھی تو اپنی دکان کھولے رہا، بیٹھا رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے اللہ کو بڑا نہیں مانا، اپنی دکان کو بڑا مان لیا۔ اگر اذان سننے کے بعد تو اپنی فیکٹری میں کام کرتا رہا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو نے اللہ کو بڑا نہیں مانا، اپنی فیکٹری کو بڑا مانا ہے۔ اللہ اکبر کی آواز سن کر تو کھیت اپنا جوتتا رہا، ہل چلاتا رہا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو نے اللہ کو بڑا نہیں مانا ہے، تو نے اپنے کھیت کو اور اپنے کاروبار کو بڑا مانا ہے۔ اللہ کو اگر بڑا مانا ہوتا تو سب کچھ بند کر دیتا اور مسجد میں یہ ہے اللہ اکبر۔ اور دو بار کس لیے؟ ہاں اگر نہ سنے ہو تو ایک بار اور سن لو، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں، بس کافی ہے۔ بار بار تمہارے پیچھے گنگا نہیں بہ رہی ہے کہ ہم لاٹھی لے کے جائیں گے، آنا ہو تو آؤ۔ اب دکان بند کر دی، ٹھیک ہے، فیکٹری بند کر دی، آفس چھوڑ دیا، مسجد میں آ گئے۔ اب مسجد میں آ رہے ہو، کھڑے بھی ہوگے، رکوع بھی کرو گے، سجدہ بھی کرو گے، نماز پڑھو گے۔ اب یہ عبادت کے بارے میں بھی سن لو، دکان فیکٹری آفس تو بند کر دی اور چلے آئے، لیکن اب عبادت ہو اگر اللہ کے لیے کرنے آئے ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ عبادت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اب اس لیے نماز پڑھنے آئے ہو، یار حاجی ہوں، حج کر کے آیا ہوں، نماز نہیں پڑھوں گا تو لوگ کہیں گے دیکھو حاجی ہو کے نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اب مسجد میں آئے تیری نماز بیکار، مولانا ہوں نماز نہیں پڑھوں گا تو لوگ کہیں گے دیکھو اتنا بڑا مولوی ہو کے نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ اب آئے تو ہو مسجد میں لیکن یہ سوچ کے آئے ہو نماز بیکار، اب یہی نماز شرک ہو گئی۔ لو مولانا کتنی چیزیں شرک ہیں، ہاں کیونکہ اب آپ گاؤں والوں کے لیے نماز پڑھ رہے ہو، محلے والوں کے ڈر سے نماز پڑھ رہے ہو، اور اللہ کے رسول نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دوسروں کو دکھانے کے لیے عبادت کی، دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی، اس نے شرک۔ اب یہی نماز شرک ہو، کیونکہ اب اللہ کے لیے رکوع نہیں ہو رہا ہے، اللہ کا سجدہ نہیں ہو رہا ہے، اللہ کے لیے قیام نہیں ہو رہا ہے۔ اب تو اس ڈر سے آئے ہو کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ایک ٹائم میں نماز بھی پڑھی تو لوگوں کے لیے نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اگر اللہ کو معبود مانتے ہو تو عبادت اللہ کے لیے کرنے آؤ، ٹھیک ہے۔ اب مسجد میں آ گئے، عبادت اللہ کے لیے کرنے آئے، جی
تو اب عبادت کیسے کی جائے گی؟ ایک رکعت میں کتنے رکوع کیے جائیں گے، کتنے سجدے کیے جائیں گے، ظہر میں کتنی رکعت پڑھی جائے گی، کتنی بار سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جائے گا؟ اب تم آ تو گئے ہو مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے، آ تو رہے ہو، تو یاد رکھنا یہاں تمہارا طریقہ نہیں چلے گا، مولوی جرجیز کا نہیں چلے گا، فلاں کا نہیں چلے گا، فلاں کا نہیں چلے گا۔ اب تمہیں نماز پڑھنے آنا ہے، اللہ کی عبادت کرنے آنا ہے، اللہ کو سب سے بڑا مان لیا، اب تم مسجد کی طرف آنا چاہتے ہو تو یہ سوچ کے آنا، اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ نماز تمہیں جناب محمد رسول اللہ کے طریقے پر پڑھنا پڑے گی۔ ظہر کی 4 رکعت فرض ہے، اگر 5 پڑھو گے تو گناہگار ہوگے، 3 پڑھو گے تو گناہگار ہوگے۔ عصر کی 4 رکعت فرض ہے، اگر 5 پڑھو گے تو گناہگار ہوگے، 3 پڑھو گے تو گناہگار ہوگے۔ مغرب کی 3 رکعت فرض ہے، اگر 4 جان بوجھ کر پڑھو گے تو گناہگار ہوگے، اور 2 پڑھ لو گے جان بوجھ کر تب بھی گناہگار ہوگے۔ فجر کی بڑی امپورٹنٹ نماز ہے، سب سے بڑی اہمیت رکھتی ہے، لیکن اس کی 2 ہی رکعتیں فرض ہیں، اگر 3 پڑھو گے تو گناہگار ہو جاؤ گے، اور 1 پڑھ کے سلام پھیر لو گے تب بھی گناہگار ہو جاؤ گے۔ اس لیے کہ اب یہ نماز تمہیں اپنے منمانی طریقے پر نہیں پڑھنا ہے، فلاں فلاں مولوی اور کٹھ ملاؤں کے طریقے پر نہیں پڑھنا ہے، یہ نماز تمہیں جناب محمد رسول اللہ کے طریقے پر پڑھنا ہے۔ ہاں یہ 3 چیزیں اگر تم مانتے ہو، 3 چیزیں، اللہ کو بڑا مانتے ہو تو دکانیں بند کرو، اللہ کے لیے عبادت کرنا چاہتے ہو تو دکانیں بند کر کے آؤ، محمد رسول اللہ کے طریقے پر نماز پڑھنا چاہتے ہو، یہ 3 چیزیں اگر تم نے مان لی، اب کہا جا رہا ہے حی علی الصلاۃ، اب آؤ نماز کے لیے۔ یہ تیسرے نمبر پہ نہیں، چوتھے نمبر پہ کہا جا رہا ہے۔ آپ کہیں گے نماز اذان نماز کے لیے ہوتی، اگر اذان نماز کے لیے ہوتی تو یہی کہا جاتا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، لیکن یہ نہیں کہا جا رہا ہے۔ پہلے کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ مطلب سمجھ گئے نا؟ اللہ کو بڑا مانو، سب کو چھوٹا، ٹھیک، اللہ کے لیے عبادت ہو، ٹھیک، محمد رسول اللہ کے طریقے پر ہو، ٹھیک، اتنا مان لیا۔ ہاں حی علی الصلاۃ، اب آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، یہ نماز جب پڑھو گے تو کامیابی کی طرف جاؤ گے، اب آؤ کامیابی کی طرف۔ پھر سن لو اللہ اکبر اللہ سے بڑا کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ ہے اذان کا مطلب۔ آج سمجھ میں آیا ہوگا اذان کیوں دی جاتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں اذان خبر دینے کے لیے دی جاتی ہے، نہیں، اذان میں پہلے بتایا جاتا ہے کہ اللہ کو بڑا ماننے